خوش قسمتی میں تیرا امتی. آج ایک بات بڑی اچھی بات میں آپ کے سامنے لایا ہوں. اللہ کرے کہ اسے سن کے ہمیں اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دھیان سے سنیں. ایک اللہ کے ولی کا نام ہے, کتاب کا نام یاد رکھیں, رصفت الشابی, صفحہ نمبر 329. ایک اللہ کے ولی کا بیان کرتے ہیں جن کا نام ہے ربیع بن سلیمان. نام لے لو ایک بار, ثواب مل جائے گا. ربیع بن سلیمان. ربیع بن سلیمان حالت کیا تھی؟ غریب, تنہا, رات دن بھر ایک بازار کے کنارے پر بیٹھ کر جوتیاں سیتے تھے. جوتیاں, چپل جوتی سیتے لوگوں کی. سیتے سیتے ایک دن, 2 دن, ایک ہفتہ, 2 ہفتہ, 1 مہینہ, 2 مہینہ, 1 سال, 2 سال, 10 سال, 20 سال ہو گئے سیتے سیتے, جوتیاں سیتے سیتے. اچھا, گھر کے لیے نہیں سی رہے کہ صاحب گھر چلاؤں گا, گھر تو چل ہی رہا ہے. جوتیاں اس لیے سی رہے ہیں کہ اس سے پیسہ اکٹھا ہو جائے تو مدینہ جاؤں گا. سبحان اللہ. کہاں جاؤں گا؟ مدینہ جاؤں گا. سبحان اللہ. آج کروڑوں کی ڈیل ادھر سے ادھر کرنے والے کبھی مدینے کا خیال نہیں آتا انہیں. پلاٹوں, مکانوں, جائیدادوں کا خیال آتا ہے اور پھر طرف رہے میرا دل جل رہا ہے. وہ تو جل رہا ہے, 20 لاکھ کا مالک ہے, 1 لاکھ خرچ کر کے چلا جانا مدینہ, مگر یہیں رو رہے, دل جل رہا ہے, تڑپ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ رہا ہے. اور بلڈنگیں بن رہی ہیں, جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں. اللہ اللہ. توجہ ادھر. آپ سب خیریت سے تو ہے نا؟ اچھی لگ رہی ہے بات؟ 20 سال ہو گئے اللہ کے بندے کو جوتی سیتے سیتے. قسم خدا کی, گھر کا خرچ بھی نکالتا ہے روزانہ, کبھی 1 درہم, کبھی 2 درہم, کبھی 5 درہم, اس طرح سے روزانہ بچاتا ہے اللہ کا بندہ. اس گولک میں روزانہ ڈالتا ہے جو مدینے کے نام سے گھر میں رکھی ہے. سبحان اللہ. روزانہ ڈالتا ہے. 5 سال کے بعد پھوڑ کے دیکھی گولک, نکالے پیسے, پتہ چلا نہیں صاحب, ابھی تو بہت دور ہے, اتنے میں مدینہ نہیں جا سکتی. 5 سال اور گزر گئے. پھر 5 سال کے بعد گولک پھوڑ کے دیکھی, پتہ چلا کہ صاحب ابھی نہیں ہو سکتا. قسم پروردگار کی, ایسے لوگوں کے حج, سبحان اللہ, یہ ایسے لوگوں کے حج تو ہیں جو مصلوں پہ بیان کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ورنہ جو لکھنے کے چکر میں مر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کے حجوں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ 17 عمرے کر لیے, نہ غریب کا خیال آیا, نہ کسی مجبور کا بے رحم آیا. میرے بھائی توجہ ادھر. 20 سال کے بعد رقم پوری ہوئی مدینہ جانے کے لائق. سبحان اللہ. کوئی ضروری نہیں ہے میں چیخ کی تقریر کروں گا تو آپ سبحان اللہ کہیں گے, ہے نا؟ اچھی باتیں اچھی ہوتی ہیں, کیسے بھی کر لو. 20 سال کے بعد, اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں 50 سال کے بعد اتنی رقم ہوئی جو مدینہ جا سکے. سبحان اللہ. 50 سال کے بعد کیا تمنائیں رہی ہوں گی اس حاجی کی یار, جو 50 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہو مدینہ جانے کے لیے. لوگ جاتے تو ہیں, ارادہ نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں ارادہ ہی نہیں تھا مگر 1 مہینے میں کام بن گیا. تو اس حج میں اور جو 50 سال سے تڑپ رہا ہے, اس حج میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو یہ کہتا ہے ارادہ ہی نہیں تھا, اچانک میں ہو گیا, اور جو 50 سال سے روزانہ پگھل رہا ہو, مدینے کی یاد آتی ہو, ڈوریا بسترا سمیٹ کے دکان کا رکھتا ہو اور جا کے مدینے والی گولک میں پیسے ڈالتا ہو. سبحان اللہ. اس کے حج کے کیا کہنے یار, وہی حج ہے. دیکھیں آپ, کروڑ پتیوں نے ہزاروں حج کیے ہوں گے یار, کیے ہوں گے, رہنے دیجیے, مگر وہ حج بیان نہیں ہو رہے ہیں. ربیع بن سلیمان کا بیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سب بولے محبت سے یا رسول اللہ. 50 سال کے بعد نمبر آیا جانے کا. آپ کہتے ہیں میں, میرے قافلہ جو ہمارے شہر سے جا رہا تھا, میرا بھائی اور میں, ربیع بن سلیمان کہتے ہیں دونوں ہم چلنے لگے. بڑی خوشی تھی خدا کی قسم. اور کیسے نہ ہوگی خوشی یار, جو روزانہ شام کو کہتا ہو کہ ابھی اتنے کم ہے, ابھی اتنے اور کم ہے, ابھی اتنے اور کم ہے. 50 سال کے بعد جب پوری ہو گئی ہوگی یار رقم, تو کیا عالم ہوگا اس بندے کا کہ بس اب تو قافلہ مل جائے. قسم خدا کی, جو قدم اٹھے گا مدینے کی طرف اٹھے گا. سبحان اللہ. کیا تمنا ہوگی, کیا طرف ہوگی. اللہ وہ سمجھنے کی توفیق دے دے ہمیں. تو یہی بہت ہے, اس چیزوں کو سمجھ تو لیں. ہم طوفان لا رہے ہیں ہم, مگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بڑا ہیرا شورا مچا رہے ہیں, مگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ سمجھ ہی نہیں, یہی بہت ہے. سمجھو گے تبھی تو کچھ بنو گے, سمجھو گے تبھی تو انقلاب آئے گا. بات دل میں اترے گی تبھی تو چہرے پہ نظر آئے گی. دلوں تک باتیں پہنچ ہی نہیں رہی ہیں. دلوں کو چاروں طرف ہم نے دنیا کی ایسی باؤنڈریاں کس دی ہیں کہ دین اور قرآن اور حدیث وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا. بس بزنس, پیسہ, فائدہ, دھوکے بازی, کسی کو دھوکہ دے کے ایک ہی دن میں 50,000 کما لینا, یہ سمجھ میں آ رہا ہے بس. اللہ اللہ. ربیع بن سلیمان کہتے ہیں اب سفر تھا, قسم خدا کی, جب ہم مدینے کی طرف چلے نا, خوشی سے آنسو نکل رہے تھے, اور میں آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا تھا یا اللہ کتنے دن لگیں گے مدینہ پہنچنے میں. میرے پروردگار, ایک ایک لمحہ بڑا مشکل گزر رہا ہے. اب میں نے اپنا کام کر دیا, تو اپنا کام کر دے. سبحان اللہ. میں نے دولت اکٹھا کرنی تھی, کر لی, اب تو جلدی سے پہنچا دے. اللہ, پلان نہیں تھا کہ ذرا ہی دیر میں پہنچ جاتے. یار جنہیں طلب تھی بہت زیادہ جلدی پہنچنے کی, آپ جملہ نوٹ کریں, جنہیں بہت زیادہ طلب تھی جلدی پہنچنے کی, وہ لوگ بڑی دیر میں پہنچتے تھے, اور جنہیں طلب نہیں ہے وہ 4 گھنٹے میں ہی پہنچ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح. اب کہتے ہیں مگر ہاں ایسے بھی واقعات ہم نے پڑھے ہیں کہ قسم خدا کی انہی طرف والوں میں ایسے بھی دیکھے کہ 2-4 قدم چلے اپنے شہر سے
حرم کعبہ میں نظر آ رہے تھے۔ اب ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں چلا، چلتے 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 گاؤں شہر قصبے بدلتے رہے، یہاں تک کہ ہم کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ کے بازار میں آپ کہتے ہیں جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو ہمارے گاؤں والوں نے کہا کہ چلو آؤ بازار چلیں، جلدی سے کھانے پینے کی چیزیں خرید کے لائیں۔ اب میں بھی گیا۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں جیسے ہی بازار جا رہا تھا، راستے میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا میں نے۔ عجیب و غریب منظر یہ دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ اور وہاں ایک مردار جانور مرا ہوا پڑا تھا۔ وہاں دیکھا میں نے ایک عورت چہرہ چھپائے ہوئے اس مردار جانور کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے اپنی بکیٹ میں بھر رہی تھی، اپنی ٹوکری میں جمع کر رہی تھی۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، یار مردار تو غیر بھی نہیں کھاتے ہیں، یہ کیسے، کیا مسئلہ ہے؟ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کبھی یہ مردار گوشت، مرے ہوئے جانور کا گوشت حاجیوں کے قافلے آ رہے ہیں اب شہروں میں، یہ جگہ راستہ ہے حاجیوں کے جانے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حاجیوں کو لے جا کے حرام گوشت کھلا دے پکا کے، کیونکہ اس زمانے میں بھی ہوٹل وغیرہ چلتے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کبھی حاجیوں کو کھلا دے۔ آپ کہتے ہیں میں اس پیچھے کھڑا ہو گیا، چھپ کے دیکھوں گا یہ کر کیا رہی ہے۔ اب اس عورت نے وہ ٹوکرا بھرا اور اٹھا کے چل پڑی۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں بھی چل پڑا، بازار نہیں گیا، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چلتے 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 وہ آبادی سے باہر نکل گئی اور میرے وسوسے بڑھنے لگے کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے یا باہر جا رہی ہے۔ اب وہ ایک راستے پہ چلنا شروع ہوئی، پتلا سا راستہ جاتا تھا، وہ چلتے چلتے ایک بڑے سے مکان کے دروازے پہ کھڑی ہوئی۔ مکان تو بڑا تھا مگر دیواریں گر رہی تھی، دروازہ ٹوٹا ہوا سا تھا، وہ سیدھا مکان نظر آ رہا تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، ایک ایک جملہ سننا میرے بھائی، آگے چلیں گے بہت مزہ آئے گا، قسم خدا کی بہت شاندار بات لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہو کے دیکھنے لگا، اس نے دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں ہی بدحال ہوں، آ جاؤ کوئی اور نہیں ہے۔ اب دروازہ کھلا۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں دروازے کے اندر کا منظر میں نے دیکھا، دل کھڑا ہو گیا میرا۔ 4 بیٹیاں آئیں، 4 بیٹیاں اس عورت کی، اور چاروں کے کپڑے پھٹے پرانے اور پتلی دبلی، چہروں پہ گرد و غبار، جسے دیکھنے کے بعد، ان کے حالات کو دیکھنے کے بعد یقیناً ایسا لگ رہا تھا کہ غریبی نے بڑا ستایا ہے انہیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے غریبی نے، زندگی دو بھر کر دی ہے غریبی نے۔ انہیں دیکھ کے یہ بات سمجھ میں آ گئی میرے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے آواز دی، دروازہ کھلا، اندر گئی اور وہ ٹوکرا گوشت کا جو بکیٹ تھا بڑا، وہ ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا لے جا کے کہ لو اسے پکاؤ اور کھا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان عورتوں نے، لڑکیوں نے جلدی جلدی وہ روٹیاں، مطلب گوشت کے ٹکڑے کاٹے اور آگ پر رکھ دیے بھوننے کے لیے۔ پکانے اکانے کا سسٹم میرے بھائی نہیں ہے، ہمیں تو نمک کم لگتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اب جلدی جلدی کاٹا، گوشت اس پہ رکھا، آگ پہ رکھا، بھوننا شروع کیا۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اب یہ کھانے والی ہے، جلدی سے میں آیا کہ میں نے دروازے پہ دستک دی، خبردار رکو۔ اس عورت نے پلٹ کے دیکھا اور کہا کون ہے؟ کہ میں مسافر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اے آنے والے مسافر، ارے ہم تو خود ہی پریشان ہیں، غریبی کے ستائے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ رنج و غم نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، غریبی نے مار دیا ہے۔ اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارا 3 سال سے کوئی مددگار نہیں ہے، شہر میں بڑی بڑی اونچی عمارتیں ہیں مگر کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، شہر میں بڑے دولت والے رہتے ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو اب آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کی بندی، دنیا میں کوئی انسان مردار نہیں کھاتا، کوئی مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں ہے، مجوسیوں کے ایک فرقے کے علاوہ ہر جگہ مردار کھانا ناجائز، لوگ کھا لیں وہ بات الگ ہے، لیکن ہر فرقے میں کھانا ناجائز، مگر تو اپنی بیٹیوں کو مردار گوشت کھلانا چاہتی ہے؟ اللہ سے ڈر۔ تب اس عورت نے بڑا پیارا جواب دیا، پیچھے دیکھے بچوں کو خاموش کریں، بڑا پیارا جواب دیا اس عورت نے، سنیں قسم خدا کی۔ اس عورت نے کہا اے آنے والے، تو ہمیں نادان نہ سمجھ، اگر میری گفتگو کا تھوڑا سا رنگ چڑھا ہے تو آپ کے چہروں پہ نظر آنا چاہیے میرے بھائی، پریشان نہ ہو۔ اس عورت نے کہا ہمیں نادان نہ سمجھ، ہم سید زادیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، معمولی نہیں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، سید زادیاں ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اس عورت نے، اور لمبی سانس لے کے اپنی داستان شروع کی کہ سن، ان بیٹیوں کا جو باپ تھا نا بڑا متقی تھا، میرا شوہر، ان کا باپ پرہیزگار، تہجد گزار۔ ہاں تہجد گزار لفظ پہ سبحان اللہ کہنے والے کم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو جمعے کے نماز ادھر ادھر کر دیتے ہیں وہ تہجد کیا سمجھیں گے؟ ہے اللہ توفیق دے میرے بھائی، قسم خدا کی کسی اور کا نقصان نہیں ہے، تمہارے سگے بھائی کا بھی نقصان نہیں ہے، مسجد کا امام تو بہت دور کا ہے، آج ہے نہیں ہے، کل کو کوئی اور ہوگا، مگر نقصان خود اپنا ہے، اسے تو سمجھو۔ تہجد گزار، وہ کہتی ہے اتنا روزہ دار، شدت کی گرمیوں میں روزے رکھتا تھا، سبحان اللہ، ایسا تھا ان کا باپ، شدت کی گرمیوں میں روزے رکھتا، تہجد کی نمازیں پڑھتا، کتنی راتیں ساری رات عبادت میں گزار دیتا، ہم تلاش کرتے پتہ چلتا مسجد میں ہے، سبحان اللہ۔
یا اللہ اللہ توفیق دے میرے بھائی، اللہ ان جملوں کا اثر دے، میرا کوئی بھائی آج سے نماز پڑھنا شروع کر دے، اتنا تہجد گزار، اتنا عبادت گزار، اللہ اللہ۔ اور اس کی ایک تمنا تھی، اب یہ تمنا سننے بات ختم، اور انشاءاللہ امپورٹنٹ گفتگو اللہ سے دعا کر کے جائیں کہ یہ سننے کا موقع ملے اگلے جمعے کو ہمیں۔ وہ کہتی ہے کہ اور ایک اس کی آرزو تھی، آرزو کیا تھی سبحان اللہ، اس کی آرزو یہ تھی میری چاروں بیٹیوں کا نکاح مسجد کے نمازیوں سے ہو جائے، متقیوں سے ہو جائے، پرہیزگاروں سے ہو جائے، روزہ داروں سے ہو جائے۔ بڑے دولت والے رشتے آئے، بڑے اونچے اونچے محلوں والوں کے رشتے آئے، مگر اس نے کسی سے ہاں نہ کیا۔ میں اسے کہتی تھی شوہر اتنا اچھا رشتہ آیا تھا کیوں نہیں کیا، کہ میں اس سے کروں گا محلوں میں رہنے والوں سے نہیں، میں ان سے کروں گا جو اپنا وقت زیادہ مسجد میں گزارتے ہیں، سبحان اللہ۔ دولت والے رشتے بہت آئے مگر سب واپس کر دیے کہ مجھے وہ دولت چاہیے کہ جس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہونا چاہیے، اس کو میں اپنی بیٹی دوں گا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ اس نے تلاش کیا اور ایک دو رشتہ نظر بھی آیا، خوشی بھی ہوئی، بتایا بھی کہ اب وقت قریب آ گیا ہے، چن لیے میں نے دو چار لوگ ایسے لڑکے جو واقعی متقی ہیں، مسجد کی صفوں میں زیادہ نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا، زیادہ مسجد کی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں آنا غلط مت سمجھیے، یہ مت سمجھیے کہ ہمیں کوئی کیا کہے گا کہ مسجد کا نمازی بن گیا، ارے سبحان اللہ، قسم خدا کی یہاں آنے سے اگر عزت گھٹ جائے مجھ سے واپس لے لینا۔ نبی فرماتے ہیں تم مسجد میں آگے بڑھ جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کے ہر میدان میں آگے بڑھا دے گا، ہر میدان میں آگے نکل جاؤ گے، مگر مسجد میں آگے بڑھ جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے کہ اتفاق یہ ہوا، وہ عورت کہتی ہے اللہ اکبر، کہ آنے والے سن داستان سن ذرا، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے میرے عزیز۔ اب وہ کہتی ہے کہ اسے دو رشتے نظر بھی آئے، مگر اب اس اتنے کے نکاح کا وقت آتا، اس کے جانے کا وقت آ گیا، اور بڑی مطلب یہ کہ بے قراری میں وہ دو رشتے تلاش کر کے، ایک دو رشتہ تلاش کر کے دنیا سے چلا گیا، خیر آباد کہہ کے چلا گیا، بیٹیاں کنواری رہ گئیں، تھوڑا سا سامان چھوڑا تھا اس نے دنیا کا، وہ 2-4 دن میں ختم ہو گیا، اور اب 3 سال سے یہ حال ہے ہمارا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ حرام کھانا، مردار کھانا حرام ہے، مگر سن شریعت یہ بھی کہتی ہے، میرے نبی نے، ہمارے نانا نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ایک دن کا فاقہ ہو جائے تو حرام کھانا یعنی مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، مگر ہمیں تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کا فاقہ ہو گیا ہے آج، اللہ اکبر، اس لیے ہم نے آج ہی مردار کھانے کا ارادہ کیا ہے، اپنی جان تو بچائیں، مرنے سے تو بچیں۔ تو ہمیں مت سمجھا، یہ مسئلہ اس طرح سے ہے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں قسم خدا کی ایک بات بتاؤ، آج کسی کو یہ گفتگو دل پہ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ لگی کسی کو؟ جس نے فیس ٹو فیس بیٹھ کے سنی ہوگی، حالات بھی دیکھے ہوں گے، آنسو بہتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے، ہونٹ کانپتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے، رک رک کے لمبی سانس لے کے شوہر کی یاد میں باتیں بتاتے ہوئے جس نے دیکھا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں قسم خدا کی کلیجہ پارا پارا ہو گیا میرا یہ باتیں سن کے، ایسا ہو گیا کہ جیسے زندگی کا سارا رنگ ایک ہی بار میں کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ بیٹھا تو میں تھا اس کی باتیں سننے کے لیے، مگر اب جب میں اٹھا تو بس زندگی مجھے بڑی بھاری نظر آ رہی تھی، اپنی بے قراری، بے چینی، اتنا درد